ایک دفعہ پھر سن لیں زبور کی کتاب 78واں زبور پہلی آیت سے 10ویں آیت تک پاک کلام کی تلاوت سماعت فرمائیں گے۔ آئے میرے لوگوں، میری شریعت کو سنو، میرے منہ کی باتوں پر کان لگاؤ۔ میں تمثیل میں کلام کروں گا اور قدیم میں کہوں گا، جن کو ہم نے سنا اور جانا اور ہمارے باپ دادا نے ہم کو بتایا، اور جن کو ہم ان کی اولاد سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے، بلکہ آئندہ پشت کو بھی خداوند کی تعریف اور اس کی قدرت اور عجائب جو اس نے کیے بتائیں گے، کیونکہ اس نے یعقوب میں ایک شہادت قائم کی اور اسرائیل میں شریعت مقرر کی، جن کی بابت اس نے ہمارے باپ دادا کو حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کو ان کی تعلیم دیں، تاکہ آئندہ پشت یعنی وہ فرزند جو پیدا ہوں گے ان کو جان لیں، اور وہ بڑے ہو کر اپنی اولاد کو سکھائیں کہ وہ خدا پر آس رکھیں اور اس کے کاموں کو بھول نہ جائیں، بلکہ اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اپنے باپ دادا کی طرح سرکش اور باغی نہ بنے، ایسی نسل جس نے اپنا دل درست نہ کیا اور جس کی روح خدا کے حضور وفادار نہ رہے۔ بنی اسرائیل مسلح ہو کر اور کمانے رکھتے ہوئے لڑائی کے دن پھر گئے۔ اس نے خدا کے عہد کو قائم نہ رکھا اور اس کی شریعت پر چلنے سے انکار کیا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ تشریف رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس خدائے بزرگ و برتر نے آج تک ہمیں زندہ اور سلامت رکھا اور آج کا دن دیکھنے کو دیا تاکہ ہم سب اکٹھے ہو سکیں اور اس کے زندگی بخش اور لا تبدیل کلام میں سے سیکھ سکیں۔ پاک کلام میں سے جو حوالہ میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے تلاوت ہوا ہے، آج بہت ساری باتیں اس میں سے ہم سیکھیں گے، اور حوالہ کے مطابق آپ کو پتہ تو چل ہی گیا ہوگا کہ آج ہم کن چیزوں پر غور کریں گے، اور یہ ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے بچوں کی تربیت۔ ہمارا مضمون کیا ہوگا؟ بچوں کی تربیت۔ اور ایک سوال سے آج کے میسج کا میں آغاز کروں گا۔ آپ جتنے لوگ اس وقت چرچ میں بیٹھے ہیں یا میری آواز سن رہے ہیں، کیا آپ نے کبھی بڑے ٹھنڈے دل سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے یا اپنے کام کاج پر یا جب بڑے ریلیکس ہوتے ہیں کبھی سوچا کہ ہماری آئندہ نسلیں کیسی ہوں گی؟ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس سوال پر غور کیا جائے۔ جن کے پاس موبائل ہے مہربانی سے اپنے موبائلوں کو رکھ دیں، تاکہ بڑی اہم بات ہے۔ کبھی سوچا کسی نے کہ ہماری آئندہ نسلیں کیسی ہوں گی؟ بہت مشکل ہے کام، کبھی نہیں اس پر غور کیا۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے، کیا جو مستقبل کے لیڈر ہیں وہ ہمارے اباء و اجداد ہوں گے یا کوئی اور ہوگا؟ ہمارے مستقبل کے جو لیڈر ہوں گے، مثال کے طور پر آج میں یہاں پر آپ کے درمیان بطور پاسبان خدمت سر انجام دیتا ہوں، تو میرے مرنے کے بعد میرا باپ یا میرا دادا آ کر اس جگہ پر خدمت کرے گا یا ہماری آئندہ نسلوں میں سے کوئی کرے گا؟ ہماری آئندہ نسلوں میں سے خدمت جو ہے وہ اس جگہ پر آ کر کرے گا۔ آپ نے سیموئیل کی کتاب پڑھی ہوگی۔ سیموئیل کی کتاب میں حنا کا ذکر آتا ہے
हन्ना का जो शौहर था उसका नाम अलकाना था, उसकी 2 बीवियाँ थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम फिनना था। फिनना जो थी उसकी औलाद थी, लेकिन हन्ना की औलाद नहीं थी। हन्ना रोती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी। जब किसी तरह से कोई आसरा नहीं उसको हुआ तो जाकर खुदावंद के घर में बैठ गई और सजदे में गिर गई और दुआ करती रही करती रही करती रही। जब खुदा ने मुकर्रा जो उस वक़्त खुदा का खादम था एली काहिन, उसके ज़रिए उससे बात की और उसको बताया कि जा तेरी औलाद होगी। और जब उसकी औलाद हुई तो उसकी परवरिश और उसकी तरबियत के हवाले से जो अहम किरदार था वो किसका था? सैमुअल का अपना या उसकी वालदा का? उसकी वालदा का। क्योंकि जब उसके यहाँ बेटा हुआ तो उसने खुदा को क्या कहा कि ऐ खुदावंद, मैं इसे तुझे ही वापस दे दूंगी। और उसने छोटे बच्चे को, 2 साल का बच्चा, अब कितना होता है, 2 साल के बच्चे को कहाँ पर छोड़ आई? हैकल में छोड़कर आ गई। और सैमुअल नबी दुनिया में इतना अजीम नबी बना कि चंद लोग हैं जिनके गुनाह का जिक्र बाइबल मुकद्दस में नहीं आया। यूसुफ के बारे में भी कोई उसका गुनाह नहीं लिखा गया बाइबल में, और बहुत सारे लोग हैं जिनके गुनाहों का जिक्र आया है। लेकिन मुकद्दस सैमुअल नबी जो थे, इनके बारे में लिखा हुआ कि सैमुअल ने अपने जीते जी खुदा की किसी भी बात को मट्टी में ना मिलने दी। क्या शान है इस बंदे की कि उसने अपनी जिंदगी में खुदा की किसी भी बात को मट्टी में नहीं मिलने दी। ये उसकी परवरिश, उसकी तरबियत जो थी कहां पर हुई थी? हैकल में हुई थी। अब हैकल में जब वो आएगा ही नहीं तो उसकी परवरिश और उसकी तरबियत कैसे होगी? अब एक आदमी पासबान जो होता है उसके पास काफी घर होते हैं। अब हर जगह पासबान पहुंच कर पूरा नहीं उतर सकता, निज़ाम को चलाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वालिदैन पर कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं। तो मैंने इसीलिए पहला ये सवाल किया था, क्या कभी हमने सोचा है कि हमारी आइंदा नस्लें कैसी होंगी? भाई कामरान जो मैंने आपको पिक दी थी वो ज़रा दिखाएं। ये भी भाई कामरान आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। इसमें 2 किस्म के तरबूज आपको नजर आ रहे हैं। वाज़े नजर आई कि नहीं? एक जो है वो गोल है और एक कैसे चौरस है। आपने कभी चौरस तरबूज देखा? ये जिंदगी में पहली दफा, बहुत शुक्रिया, ये जिंदगी में आपने पहली दफा देखा। ये कहां पर होते हैं? जापान में। जापान में तरबूज लोग बड़े शौक से खाते हैं। सफ़र काफ़ी होता है और दूसरी जगह शिफ्ट करना मुश्किल हो जाता था, लेकर जाना। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सांचे बनाए। सांचे समझते हैं? शिकंजे बनाए, ताकि तरबूज जब छोटे होते थे उनको उसमें शिकंजे में डाल दिया जाता था, ताकि जैसे जैसे तरबूज बड़ा होता जाए वो शिकंजे में टाइट होता जाए और वो इस तरह गोल हो जाते हैं, सॉरी इस तरह चौरस हो जाते हैं। खुदा ने तरबूज को चौरस नहीं बनाया, खुदा ने तरबूज को चौरस नहीं बनाया, ये इंसान ने शिकंजे में उसको डालकर, यानी एक तरबियत के प्रोसेस के लिहाज से ये आपको दिखाई गई है कि आज आप अपने बच्चों की जिस तरह तरबियत करेंगे कल को वैसे ही वो फ्रूट देंगे। अगर आपने आज वैसी तरबियत नहीं की तो कल को उनसे वैसी तवक्को भी ना करें। अब आप मेरे साथ एक हवाला आज देखें, यही ज़बूर 78 है और उसकी मैं दूसरी आयत से पढ़ूंगा। मैं तफसीलों में कलाम करूंगा और कदीम में कहूंगा जिनको हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादा ने हमको बताया। अब ये जो लिखा है, मैं तफसीलों में कलाम करूंगा और कदीम में कहते हैं जो भेद की बात हो, पोशीदा बात हो, उसको वाज़े करके बताना, इसको मेम्मे कहा जाता है। तो ज़बूर नवीस जो है आसफ, वो कहता है कि हमने उसको सुन लिया और हमारे बाप दादा ने हमको बताया। अब उन्होंने सुना और उनको किसने बताया? उनके बाप दादा ने बताया। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, आप सब यहाँ पर मैच्योर बैठे हैं, क्या हमारे बाप दादा ने हमको
خدا کی عجیب باتوں، خدا کی قدرت، خدا کے کاموں کے بارے میں بتایا، پھر کیسی نسلیں پیدا ہوں گی؟ پھر آگے ہم کیا توقع کریں گے؟ ہم یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہ ملک اچھا نہیں ہے، ہر شخص یہاں سے بار بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے ہم نے کیا کام کیا اس پر؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ہوں، لیکن اس کے لیے ہم نے عملی کام کر کے، میں نے تربوز کا وہ جو دکھایا آپ کو، اسی لیے دکھایا کہ اس میں کیا ڈالا گیا، شکنجے میں اس کو ڈالا گیا، اور شکنجے نے اس کو کیا کر دیا، گول کر دیا، گول نہیں چورس کر دیا، گول تربوز کو کیا اس نے کر دیا، چورس کر دیا۔ اس پر ضرور اپنے بچوں پر کام کریں۔ کیا لکھا ہوا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے ہم کو بتایا، اور جن کو ہم ان کی اولاد سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے، جن کو ہم ان کی اولاد سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے، بلکہ آئندہ پشت کو بھی خداوند کی تعریف اور اس کی قدرت اور عجائب جو اس نے کیے ہیں بتائیں گے۔ جب مرد خدا موسیٰ قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر لایا تو کتنی آفتیں آئی تھی؟ کس کس کو یاد ہے؟ کافی آئی تھی۔ بچوں کو تو نہیں ہم یہ بتا سکتے کہ کافی آئی تھی، بچوں کو تو کاؤنٹنگ بتانی پڑے گی نا، گنتی بتانی۔ 10 آفتیں آئی تھی، اور پھر ان کی وضاحت بھی ساتھ ساتھ بچوں کو بتانی۔ اگر ایک دن میں ہم اس ایک آفت کے بارے میں بتائیں تو کس کی قدرت ظاہر ہوگی؟ خدا کی۔ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ہوں، تابع دار ہوں، فرما بردار ہوں، لیکن تابع دار اور فرما برداروں کو بنانا کس نے؟ تابع دار اور فرما بردار والدین نے بتانا ہے، کیونکہ کیا لکھا ہے، ہمارے باپ دادا نے ہم کو بتایا، اور جن کو ہم نے ان کی اولاد سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے، بلکہ آئندہ پشت کو بھی خداوند کی تعریف اور اس کی قدرت اور عجائب جو اس نے کیے بتائیں گے، کیونکہ یعقوب میں ایک شہادت قائم اور اسرائیل میں شریعت مقرر ہوگی، جن کی بابت اس نے ہمارے باپ دادا کو حکم دیا کہ اپنی اولاد کو ان کی کیا دیں؟ تعلیم دیں۔ اب حکم ہے، حکم کیا کہ اپنی اولاد کو کیا دیں؟ ان کی تعلیم دیں۔ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو ہماری آج کی کل کی نسل ہے، ان کے لیے 5 اہم ترین ان کے پاس ٹائم ہوتے ہیں جن پر ہم ان کو تربیت کر سکتے ہیں، کیونکہ عمر کے ہر حصہ میں ایک خاص آدمی کا، بچے کا رجحان ہوتا ہے۔ عمر کے ایک خاص حصے میں بچے کا ایک رجحان ہوتا ہے، اور اس رجحان میں اگر بچے کو سکھایا جائے، تربیت کی جائے، اس کو ڈیولپ کیا جائے تو بچے اس میں سیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو انسان کے پاس موقع تھا بچے کی 4 سال کی عمر میں، 4 سے 5 سال کی عمر میں سیکھنے کا عظیم ترین بچے کے پاس موقع ہوتا ہے۔ تو ہم بچپن میں چھوٹے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ آرام کرن دو، ساری زندگی دے کام کرن دی، ساری زندگی پڑھنا لکھنا ہی ہے۔ یہودیوں میں 12 سال کے بچے کو شریعت کتنی یاد کروائی جاتی ہے؟ یاد ہے کہ ساری شریعت میں کتنے کل احکام ہیں؟ شریعت میں کل کتنے احکام ہیں؟ 613 احکام۔ میں نے پہلے بڑی دفعہ بتایا، جو چیزیں بھول جاتی ہیں ان کو نوٹ کر لیا کریں، طالب علم بنے پھر اچھی بات ہوگی۔ 613 احکام ہوتے ہیں، تو یہودیوں کے کسی بھی 12 سال کے بچے کو پوچھ لیں 613 احکام زبان نہیں سنائے گا۔ ہمارے پڑوسی ہیں، ان کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں، ہمارے بچوں کی نیند نہیں پوری ہوتی، تو آدھا دن چھٹی، سون دے بھالے دے پیو، سون دے کوئی نہیں، ساری زندگی کے کام ہی کرنا ہے، پڑھنا لکھنا ہے، تو پھر کل نو دوسرے کی زندگیاں میں وہ بچے برباد کر دیں، کل کو پھر دوسرے کی بیٹیوں کی بھی زندگیاں وہ اسی طرح برباد کرتے ہیں۔ اور بیٹیاں، اگر بیٹی کی تربیت نہیں کی گئی تو وہ بیٹی بھی جا کر دوسرے گھر کی کیا کرتی ہے؟ بربادی کرتی ہے۔ اس لیے سیکھنے کا جو عمل شروع ہوتا ہے کس عمر سے ہو جاتا ہے؟ 4 سال کی عمر سے۔ بلکہ اگر اس کو اور گہرائی سے دیکھا جائے تو بچہ جب پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس وقت سے سیکھنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اگر لوکا کی انجیل پڑھیں تو لوکا کی انجیل میں کیا لکھا ہوا ہے؟
کہ الیشبا کو جب پتا چلا کہ اس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے تو الیشبا کس کے پاس گئی؟ مقدسہ ماں مریم کے پاس. اور مقدسہ ماں مریم نے جب اس کو سلام کیا تو الیشبا نے اسے کیا کہا؟ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پڑی کیا ہوا؟ کامران دسی بچہ مارے خوشی کے پیٹ میں اچھل پڑا. اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ باہر ہوتا ہے بچے کے کانوں میں وہ آوازیں جاتی ہیں یا نہیں جاتی؟ تو پھر جب بچہ ہونے والا ہوتا ہے اس وقت ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہوتا ہے؟ جو مچور سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، نسلیں ایسی نہیں سدھرتی، نسلیں ایسی نہیں بنتی. ہم کہتے ہیں جی جاپان میں کبھی چوری نہیں ہوتی، ڈکیٹی نہیں ہوتی، وہاں لوگ دھوکہ نہیں دیتے، فراڈ نہیں کرتے. چین میں چلے جی چین نے اتنی ترقی کی ہے، فلاں ملک نے اتنی ترقی کی. کیوں ترقی کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ وہ اپنی نسلوں کی تربیت کرتے ہیں. اچھا ایک اور عجیب بات ہے، جانوروں کے ہاں کیا پیدا ہوتے ہیں؟ بچے پیدا ہوتے ہیں جانوروں کے کہ نہیں؟ جانور اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. انسان کرتے ہیں؟ انسان بھی نہیں کرتے. فرق اب کیا رہ گیا؟ اب فرق کیا رہ گیا؟ صرف ہم کپڑے پہنتے، صرف فرق تو اتنا ہی ہے. جانور کپڑے نہیں پہنتے، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں. وہ بھی سوتے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں. فرق صرف کپڑے کا ہی ہے. یا تو فرق یہ ہونا چاہیے تھا کہ تربیت ہم اپنے بچوں کی کرتے. کوئی بات نہیں، پہلے نہیں پتا تھا، نہیں کی، شرمندگی کی کوئی بات نہیں. آئندہ جو سن رہے ہیں اپنے بچوں کی آج سے تربیت پر غور کرنا شروع کر دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کل کو مستقبل میں، مثال کے طور پر یہاں پر ایک بچہ بیٹھا ہے، ہم جرمایا کی بات کر لیتے ہیں. جرمایا کل کو خدا یہ موقع دیتا ہے کہ وہ پاسبان کی خدمت کرے. تو اگر اس کے والدین نے اس کی بچپن سے اس طرح تربیت کی ہوگی تو کل کا جب وہ پاسبان بنے گا تو ایک معتبر خدا کا خادم بنے گا، خدا کے کلام کو سنانے والا بنے گا. لیکن بچپن سے اگر اس کو اس طریقے سے ڈھالا ہی نہیں گیا تو کل کو کیسا خادم بنے گا؟ پھر روز دیہڑی لامے ہی ہوں گے. میں نے مثال کے طور پر کہا ہے، اور بھی بہت بیٹھے، یہ اجر بیٹھا ہوا ہے، بادل بیٹھا ہوا، اور یہ انہوں نے کل کو مستقبل کے لیڈر بننا ہے. لیکن یہ لیڈر ہمارے کل کو بنیں گے اگر یہ خود مضبوط نہیں ہوں گے، انہوں نے خود سیکھا نہیں، خود سمجھا نہیں، تو کیا کل کو بنیں گے؟ کیا پبلک کو بتائیں گے؟ مجھے اب یاد آتا ہے کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے پاسبانی خدمت میں آنا ہے. لیکن امی ہماری جو تھی وہ سخت نہیں تھی. ابا ہمارا بڑا سخت تھا. ابا ہمارا اتنا سخت تھا کہ لیٹ اسکول سے اور ہمارے گھر کا جو فاصلہ ہوتا تھا کتنے منٹ کا تھا؟ 3 منٹ کا. اگر ہم نے 5 منٹ لگا کر گھر پہنچے تو ہماری کلاس ہو جاتی 2 منٹ آپ کہاں رہے. اور بہت ساری چیزیں، جب اسکول جانا، بیگ چیک کرنے، جب واپس آنا، یہ ساری چیزیں تربیت کا حصہ کہ بچے باہر جا کر کیا کرتے ہیں. تو پہلا میں نے آپ کو پوائنٹ کیا بتایا کہ بچے کے لیے سیکھنے کا عظیم ترین کون سا موقع ہوتا ہے؟ زندگی کا 4تھا اور 5واں سال. جب پیدا ہوئے اس کو 4تھا سال ہو جاتا ہے، اس وقت سے اس کو آپ کو سکھانا شروع کر دینا چاہیے. آپ نے دیکھا چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں جو کچھ آپ گھر میں کہتے ہیں وہی کرتے ہیں. کبھی کسی بچے کو گالی نکالتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ دیکھا کہ نہیں کسی نے؟ کہاں سے وہ سیکھی اس نے گالی؟ اگر گھر میں کسی نے گالی نکالی ہے اس نے نوٹ کر لی، پھر وہ گالیاں دیتا پھر اسی کی کریں گے؟ ہم ڈانٹ آ گے کہ خوش ہوں گے؟ ویکھو نہیں کڈی سوہنیاں گالاں کਢدا ہے، کڈیاں صاف ستھریاں گالاں کਢدا پیا. اس نے کہاں سے سنی یہ بات؟ گھر سے. اگر یہی چیز ہم اس کو کوئی اور سکھا دیں گے، کلام کی چیز سکھائیں گے، خدا کا حکم سکھائیں گے، خدا کا ڈر سکھائیں گے، سچ بولنا سکھائیں گے، خدا سے محبت کرنا سکھائیں گے، تو کیا وہ یہ بات نہیں سیکھے گا؟ لیکن یہ ہم نے سکھانا نہیں، کیونکہ خدا کے کلام کے ساتھ ہمارا تعلق ہی نہیں. اگر تعلق ہے تو پھر ہم ضرور اس پر کوشش کریں، کیونکہ یہ بڑا اہم ترین موقع ہوتا ہے. مت یہ کہیں کہ بچے بڑے ہو کر سیکھ لیں گے. بچے بڑے ہو کر سیکھتے نہیں ہیں، یہ پھر سکھاتے ہیں. یہودی ہم سے بڑے سمجھدار ہیں، ان کو پتا کہ 12 سال کے بعد بچہ سیکھتا نہیں سکھاتا ہے، اس لیے وہ 12 سال سے پہلے
खुदा की शरीयत के 613 अहकाम बच्चों को सिखा देते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ चंद बच्चे होंगे जो यहाँ पर बैठे होंगे जिनको 10 हुक्म आते होंगे, बाकी को 10 हुक्म भी नहीं आते होंगे। मैं पूछा हाथ नहीं खड़े करवाने फिर जिन्हें नहीं आते तो शर्मिंदगी हुई, लेकिन जिनको नहीं आते वो जरूर याद करें। तो पहला स्टेप क्या है? सीखने का अजीम तरीन मौका, जिंदगी का चौथा और 5वां साल। दूसरा स्टेप क्या है? जिंदगी के लिए अखलाकी कदरों का तयन करना। जिंदगी के लिए अखलाकी कदरों का तयन करना। तयन समझते हैं? ठहराना। तो ये उम्र का कौन सा हिस्सा होता है? 6ठे साल से लेकर 8वें साल तक जिंदगी के लिए अखलाकियात उसको सिखाना। अखलाकियात समझते हैं? अदब व एहतराम, तमीज सिखाना उसको। ये टाइम होता है कौन सा? 6 साल से लेकर 8 साल की उम्र में। अगर अब तक आपने नहीं सिखाया तो आप कोशिश करना शुरू कर दें, शायद इससे कुछ बेहतरी के नताइज आ जाए और हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो बेहतर हो जाए। कहते हैं कि अगर किसी माशरे को तबाह करना है ना, किसी मुल्क को तबाह करना है, तो उसको एटम बम मारने की ज़रूरत नहीं। क्या करने की ज़रूरत है? मजहबी जो रहनुमा है वो अनपढ़ जाहिर मुकर्रर करें, डॉक्टर जाहिर मुकर्रर करें जो अनपढ़ हों, जो रिश्वत देकर पास हुए हों या नकल मार कर पास हुए, और टीचर जो है ऐसे मुकर्रर कर दें जो पढ़े लिखे ना हों या थोड़े पढ़े लिखे हों या सही ना हो, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा माशरे का। तो इन चीज़ों को किसने दुरुस्त करना है? मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। 26 चक में एक शख्स है, उसका बेटा बाहर दूसरे शहर में काम करने के लिए गया। मुझे थोड़ा सा पता चला, पहली दफ़ा वो काम पर गया। ये जो भाई पीछे बैठा हुआ है ना, सबसे क्या नाम भाई आपका? क्या? ये भाई जो बैठे हैं, इतनी उम्र थी उसकी, होटल में वो काम करता लड़का। उससे मैंने पूछा कि आपकी इनकम कितनी है? उसने मुझे बताया। फिर मैंने पूछा कि किस जरिए से आपकी इनकम होती है? उसने वो भी बताया। मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैंने उसके बाप को बुलाया और उसको बताया अब ये मौका है कि आप इसको बता सकते हैं कि बाहर कैसे काम करना है। हलाल हराम की इम्तियाज जो है मैं बताऊंगा, मेरे नहीं को मानेगा। बाद दफ़ा जब पैसे घर आ रहे होते हैं ना, वो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन बच्चों को जब अखलाकियात सिखाई जाती है कि बेटा तेरी जो दिन की मजदूरी है, एक दिन की मजदूरी 1000 रुपये है ना, तो हमें 1100 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 1000 ही चाहिए। हाका लाल का हो और हमें 1000 की बजाय 900 भी मिल जाए, हाका लाल का हो, तो वो काफ़ी होगा। कल को ऐसा बच्चा पादरी बनता है, ऐसा बच्चा जब डॉक्टर बनता है, तो क्या करप्शन करेगा? नहीं करेगा। आपको पता है, पिछले दिन एक पोस्ट देख रहा था फेसबुक पर, मेरे भी फेसबुक पे लगी है। एक लेडी डॉक्टर है, वो कहने लगी कि मैंने ये ठहराया है कि मैं किसी भी ख़वातीन का जिनका ऑपरेशन बनता नहीं है, मैं उनका ऑपरेशन नहीं करूँगी। लोग पैसा कमाने के लिए पेट चीर फाड़ कर देते हैं ताकि क्या आ सके, पैसा आ सके, लेकिन दूसरे की ज़िंदगी का ख्याल नहीं करते। कहने लगी कि मुझे मेरी माँ ने ये बताया था कि पैसे की खातिर जिंदगियों का, लोगों का नुकसान नहीं करना। बार बार पूछना अच्छा नहीं लगता कि मैं आपसे पूछूं कि आपने ये अपने घर में अपने बच्चों के साथ चीज़ें कभी डिस्कस की है कि नहीं। घर में बच्चों को टाइम देना चाहिए। आजकल खुदा के फजल से ये एक मुसीबत निकल आई है, सारा दिन वालिदैन काम पे, जब वापस आए तो इस मुसीबत को पकड़ कर बैठ जाते हैं, देखते रहते हैं, नींदर आई, सौ गए या टीवी देखने लग गए। बच्चे बाहर क्रिकेट खेलते हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं, बाहर लोगों को गाला सीखन, चोरी सीखन, जो मर्जी बच्चों को सिखाने पे लोग। तो कल को माशरे से ये तवक्को करें कि अच्छा माशरा हो, किसी बहन को, बेटी को ना छेड़े, तंग ना करे, डिस्टर्ब ना करे। तो हमने उसके लिए क्या किरदार अदा किया था? इसलिए लाजमी है कि अपने बच्चों की अखलाकी कदरों का क्या करें, तयन करें। चौथा जो उसका स्टेप है वो है बलूगत में पहला कदम। उम्र का जो 12वां साल होता है, उम्र का जो 12वां साल होता है, इसमें क्या होता है?
بلوغت میں یعنی جوانی میں پہلا قدم، اس کو اسی لیے ٹین ایج کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ٹین ایج۔ 11 سال سے لے کر 18 سال تک کون سی ایج ہوتی ہے؟ ٹین ایج۔ اس میں بلوغت میں جب پہلا قدم رکھتا ہے انسان تو بڑی اس کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دنیا میں والدین ہی ایسے اچھی طرح سکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، لیکن اگر والدین کو خود نہیں سیکھا تو وہ کیسے سکھائے گا؟ دوست کو سکھائے گا، رشتہ دار سکھائے گا تو وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسر چھوڑے یا کوئی ایسی چیز بچے کے ذہن میں ڈال دے جو کل کو اس کے مستقبل کا نقصان ہو یا تباہی اور بربادی کا سبب بن جائے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو خود ٹائم دیں۔ بلوغت میں جو پہلا قدم ہوتا ہے یہ زندگی کا بڑا اہم، اسی میں انسان غلط راستے پر چل نکلتا ہے، اسی میں انسان پیار محبت کے رفڑے میں پڑ جاتا ہے، حالانکہ وہ پیار محبت ہوتا نہیں ہے، خواری ہوتی ہے، آوارگی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، ڈسٹربن ہوتی ہے، اپنا وقت ضائع کرنا، دوسروں کا وقت ضائع کرنا، اپنی زندگی برباد کرنا، دوسروں کی زندگی برباد کرنا۔ انسان کے پاس جو سدھرنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ صرف 14 سال تک کی عمر کا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آگے اپنے کام کاج میں توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ 14 سال سے لے کر 25 سال تک انسان اگر کچھ سیکھنا چاہتا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر گزرتا ہے۔ 25 سال کے بعد پھر ذمہ داریاں اتنی ہو جاتی ہیں، پھر آپ کوئی ہنر نہیں سیکھ سکتے، پھر کوئی فن نہیں سیکھ سکتے، پھر آپ کوئی ایڈیشنل کورس نہیں کر سکتے، پھر کوئی کام نہیں آپ سیکھ سکتے، پھر ترلے لینے پڑتے ہیں۔ اور ہمارے زیادہ تر جو نوجوان ہیں وہ اسی لیے ترلے لیتے رہتے ہیں۔ کیوں لیتے رہتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے شروع میں بچوں کو کچھ سکھایا نہیں، بتایا نہیں، ان کو سانچے میں ڈھالا نہیں تاکہ وہ گول سے کیا ہو جائیں؟ چورس ہو جائیں۔ تو آخری جو ہے 5واں حصہ کیا ہے؟ زندگی میں مذہب کا انتخاب۔ زندگی میں مذہب کا انتخاب۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتے ہی کرسچن ہوتا ہے؟ پیدا ہوتے ہوئے کوئی بھی کرسچن نہیں ہوتا، اس کو مذہب کے بارے میں سکھایا جاتا، بتایا جاتا۔ ہم کتنا مذہب کے بارے میں اپنے بچوں کو بتاتے ہیں؟ صرف اتوار کی اتوار چرچ آ جانا، اور بعض ایسے بھی خاندان ہیں کہ 3 4 اتوار بھی چرچ نہیں آتے۔ کل کو یہ بچوں سے ہم توقع کریں گے یہ باقاعدہ چرچ جائیں، دعا کریں، خدا کی خدمت کریں، تو کل کو یہ بچے اس طرح کر پائیں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں، کیونکہ ہم نے اس طرح سے ان کو ڈھالا ہی نہیں، اس طرح سکھایا ہی نہیں، اس طرح بتایا ہی نہیں۔ اس لیے لازمی ہے کہ بچوں کی تربیت اس طرح کی جائے کہ ان کو مذہب میں پتہ ہو کہ ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارے مذہب کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر میں اب یہاں سے کسی سے پوچھوں کہ ہمارے مذہب کا عقیدے کی بیس کیا ہے تو شاید تھوڑے لوگ اس بات کو بتا سکیں کہ ہمارے عقیدے کی بیس کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو دلچسپی سے سیکھا ہے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم ان کے کپڑوں کی فکر کرتے ہیں، ان کے کھانے کی فکر کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض ہے بچوں کو دنیا میں لے کے آنا اور ان کی شادیاں کرنا۔ اس کے علاوہ کوئی فکر کرتے ہیں؟ والدین کی آخری خواہش کیا ہوتی مرنے سے پہلے؟ آخری خواہش کیا ہوتی؟ میں جیندے جی کی کا ویخ جاواں اپنی پتر کی خوشی ویخ جاواں، اپنے جیندے جی اپنی دھی دی کی ویخ جاواں خوشی ویخ جاواں۔ خوشی کی ہوندی؟ شادی۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ جانور کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں۔ انسان کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں۔ جانور تربیت نہیں کرتے، ہم بھی تربیت نہیں کرتے۔ ہم بھی اور جانوروں میں کیا فرق رہا؟ کوئی بھی فرق نہیں۔ کبھی ٹھنڈے دل سے چیزوں کو سوچنا، میں صرف آپ کو انکریج کر رہا ہوں، آپ کے حوصلے بڑھا رہا ہوں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ میرے اس آج کے پیغام سے کسی کے لیے بہتری ہو جائے اور آج آپ کی کوشش شروع کر دیں کہ ہم اپنے بچوں کو بہتر بنائیں، اپنے بچوں کو درست کریں، اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں۔ ایک بچہ تھا بچپن میں کسی کے
چھلی توڑ کے لے آیا, کسی کے آم توڑ کے لے آیا, کسی کے امرود توڑ کے لے آیا, کسی کی کوئی چیز لے آیا, کبھی کسی کی کوئی چیز اس کی ماں نے بڑے مزے سے نمک لگا کر اوپر چھڑک چھڑک کر کھانا, بچے کو بھی کھلانا. بچے کا دل بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا, چوریاں پھر ڈکیٹیاں پھر قتل تک پہنچ گیا, اس کو سزائے موت ہو گئی. آپ کو پتہ کہ ملک کے قانون کے مطابق سزائے موت سے پہلے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے. آخری خواہش پوچھی, اس نے کہا کہ میری ماں کو مجھے ملا دے. ماں آئی تو ماں کو اس نے کہا بیٹے نے کہ زبان نکالو. ماں نے زبان نکالی, اس کے بیٹے نے اس کی زبان پر کاٹی کر دی. پوچھا کیوں؟ کہ بیٹے نے کہا کہ ماں اگر اس زبان سے آپ نے اس وقت مجھے روکا ہوتا تو آج میں پھانسی کے پھندے پر نہ لٹکتا. میں اپنے گھر کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے گھر میں ایک فرد تھا, وہ کسی جگہ پر گئے بطور مہمان, کیری ڈبے میں تھے, کھانا وہاں پہ کھایا. انہوں نے ہوٹل سے کھانا منگوایا اور کیری ڈبے میں بیٹھ کر ہی کھایا. پلیٹیں جو تھیں وہ ان کو واپس نہ کر سکے, ساتھ لے آئے. پلیٹیں جب ساتھ لے آئے تو ہمارے گھر میں وہ پلیٹیں میں نے دیکھی. میں نے کہا کہ یہ تو ہماری پلیٹیں نہیں, یہ کہاں سے آئیں؟ مجھے بتایا کہ یہ اس طرح سے آئیں. میں نے کہا کہ ان کو واپس کرنا. انہوں نے کہا نہیں, واپس آپ کہاں سے, اتنی دور ہے وہ کر کے آئیں. میں نے کہا اوپر ایڈریس لکھا, میں ان کو یہاں سے TCS کروں گا. آخر میں نے وہ پلیٹیں واپس کروا دی. اگر وہ پڑی رہتی ہمارے گھر میں, جو مجھ سے چھوٹے تھے یا جو میرے ماتحت تھے, کل کو ان کا دل بڑھنا تھا کہ کم ہونا تھا. وہ تو کل اور چیز بھی لابدی تھے چوک کے لے آنے. ایک بار چیز واپس کروائی تک انہوں نے پتا چلے گا کہ اگر ہونا سی چیز کھڑی تو گھر والے واپس بھجوا دینی. میرے باپ نے کہا تھا کہ اگر آپ نے کسی کی چوری کی یا کوئی چیز کسی کی باہر سے لے کر آئے تو ان کے آنے سے پہلے میں نے آپ کو کان سے پکڑنا اور چیز بھی, اور آپ کو ان کے حوالے کرانا کہ یہ آپ کا چور ہے, جو چاہتے ہو آپ اس کے ساتھ سلوک کر لیں. آج کل کے والدین ایسے کرتے ہیں. ہائے ہائے کی ہو گیا جی, ایک چھلی تھوڑی توڑ بھی لئی تو میرے بچے نے کہڑی مصیبت آ گئی. اب اس ٹائم کا سبق دسنے, ایک مولی سی جو پٹ بھی لئی تو کہڑی مصیبت ہو گئی. یہی سبق بچوں کو کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں بچوں کو. بچے جو ہوتے ہیں وہ کورا کاغذ ہوتے ہیں. کورا کاغذ سمجھتے ہیں, اس طرح کا جو صاف ہوتا ہے, اس پر آپ نے لکھنا ہے جو کچھ لکھنا ہے. آپ بچوں کو گالیاں دینا سکھا دیں, گالی بچے دیتے رہے. میں نے پہلے بتایا نا کہ گھر میں بچے, کسی بڑے نے گالی دی, بچے نے نوٹ کر لی. جب نوٹ کر لی تو بعد میں بچے نے گالی دی تو گھر والے کڈے خوش ہوتے ہیں, وہ کڈی سونی گال کڈی سو. بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے, دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے. میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, چند باتیں اور کروں گا. تھک تو نہیں گئے ویسے آپ؟ دروازہ کھٹکھٹایا, باپ نے بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کون ہے. جا کے دیکھا کہ انکل کامران آئے. آ کر بتایا جی انکل کامران آئے. پاپا نے کہا کہ جا بیٹا ان کو کہو کہ پاپا گھر نہیں ہے. جا کر اس نے بتا دیا کہ جی پاپا گھر نہیں. بچہ واپس آ گیا. کچھ دنوں کے بعد اسی بچے نے پھر جھوٹ بولا تو باپ نے کیا کیا, اس کو پکڑ کر مارا. تو کس کا قصور ہوا, بچے کا کہ باپ کا؟ میں کہتا ہوں اسے باپ کی پٹائی کرنی چاہیے جس نے بچے کے سامنے جھوٹ بولا تھا. والدین جو ہوتے ہیں بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. والدین کیا بچوں کے لیے ہوتے ہیں؟ رول ماڈل ہوتے ہیں. کہ اگر والدین گھر گالا کڈن, خاص طور جب میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے, بچوں پر بہت خوبصورت اثر پڑتا ہے. بہت خوبصورت اثر پڑتا ہے. بچے باغی ہوتے ہیں, ضدی ہوتے ہیں, نافرمان ہوتے ہیں. اس لیے بچوں کی تربیت کے بارے میں کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہ کریں. جب کوئی بھی پراپرٹی, جائیداد یا پیسے کا معاملہ آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, میں اپنے بچوں کی روزی کیوں تمہیں دیواں بھائی, جگہ کی گل آ جگہ ونڈنی بھراواں, میں اپنے بچوں کا تین کیوں 1 انچ بھی دیواں بھائی, میرے بچے نہیں آگے. یہ گلاں کہیں کہ نہیں کہیں؟ کبھی یہ کہا کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا؟ کبھی کہا کسی نے؟ نہیں. تربیت ہی خیر ہے, تربیت والی خیر ہے. اپنی دفعہ ہوں مرن پران جی مرضی زندگی گزارن, پاویں ڈنگراں کو گزارن تو پاویں انسانوں کو گزارن. یہ بچے جو ہوتے ہیں یہ ہمارا مستقبل ہے.
یہ ہماری آنے والی نسلیں ہمارے لیڈر ہیں، اور ان لیڈروں کو سنوارنا کس کا کام ہوتا ہے؟ پہلے نمبر پر ماں باپ کا کام، ماں باپ کا کام پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر استادوں کا، تیسرے نمبر پر مذہبی رہنماؤں کا۔ اگر میں اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرتا تو آپ میں سے کوئی بھی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے، یا مجھے الگ بھی فون کر کے کہہ سکتا ہے پادری صاحب آپ ہمارے بچوں کو تعلیم نہیں دے رہے، آپ ہمیں نہیں سکھا رہے کہ ہم بچوں کو کیسے بچوں کی تربیت کریں۔ میں اپنی پیغام دے کر آپ کو تربیت کر کے میں اپنا فرض پورا کر دیتا ہوں، آگے آپ کا فرض ہے کہ آپ بچوں کو کیسے ڈھالتے ہیں۔ بچوں کے بارے میں کمپرومائز نہ کریں، بچوں کی زندگی سے زیادہ کوئی بھی چیز دنیا میں آپ کے لیے قیمتی نہیں ہے۔ صبح سے لے کر شام تک کام کن کے لیے کرتے ہیں؟ بچوں کے لیے۔ کچھ 2-3 گھنٹے اگر بچوں کو دے دیں، بچوں کے ساتھ کھیلیں۔ میں کہتا کہ والدین خود بچوں کے ساتھ کھیلیں، موبائل دینے کی بجائے بچے کو چپ کرانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ موبائل دے دیتے ہیں۔ کنے دا ہوتا ہے موبائل؟ سستا بھی آگے تو 20,000 کا ہوتا ہی۔ پھر اسی بچے نے موبائل وکھرا بھی لے لینے، ایک موبائل دے وہ بچے وہ دھیانے لگے تو دوسرے موبائل تو اسی آپ دیکھی 20 انتے لایا، 20-25 انتے لایا، 40-50,000 موبائل تو خرچ کیتا، لیکن بچے کو ٹائم نہیں دینا۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بچہ موبائل کی ضد کرتا ہے، آپ اس کی توجہ ڈائیورٹ کر دیں، توجہ اس کی کسی اور طرف لگا دیں، بچہ موبائل کی ضد نہیں کرے گا۔ موبائل پر جو کچھ آتا ہے وہ دیکھتا جائے گا، کل کو ویسی حرکتیں ویسے وہ کام کرے، پھر کہے گا ہاں ہے پتہ نہیں اسی تو ایویں کدی گل نہیں سی کیتی، اینوں کتوں سمجھ آ گئی، انہیں اتوں ویکھی جتوں تو تہاڈی سوچ بھی نہیں ہونی۔ اس لیے بچوں کی تربیت پر کمپرومائز نہیں، نو کمپرومائز، یہ زندگی برباد کرنے کی بات ہے۔ میں اگر آپ میں سے کسی کو کہوں کہ آپ اپنے بچوں کو آگ میں دھکیل دیں، آگ میں پھینک دیں، جلتی آگ میں، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہائے ہائے پادری صاحب اسی دعاواں کر کر کے لیا تو تھی سانوں نے آگ چ سٹ دو، کہاں گے کہ نہیں کہاں؟ ایک حوالہ دیکھیں میرے ساتھ، مکاشفہ کتاب، مکاشفہ 20واں باب نکالیں گے۔ پندرہویں آیت آخری، کوئی بھی پڑھ دے، منہ نہ پڑھ دے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 20واں باب اس کی 15ویں آیت، بیٹھے پڑھو۔ اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ کس کی جھیل میں ڈالا گیا؟ آگ کی جھیل میں۔ اگر آپ بچوں کی تربیت اس طرح سے نہیں کریں گے تو کہاں پر جائیں گے بچے؟ آگ کی جھیل میں۔ اب میں جب کہہ دوں گا کہ آپ بچے کو آگ میں پھینک دیں تو بڑا غصہ آئے گا، پادری صاحب نے کیوں سخت گل کی تھی، لیکن آپ تربیت نہیں کریں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ آپ کے بچے کہاں پر جائیں گے؟ آگ کی جھیل میں۔ ہمارے لیے جو چیلنج ہے آج وہ کیا ہے کہ فوراً اپنے بچوں کو شیطان کے چنگل سے آزاد کروائیں۔ آپ کا بچہ اگر پولیس پکڑ کر جیل میں لے جائے، جیل میں چلا جائے بچہ، تو کیا کریں گے؟ والدین کچھ آرام نہ سرانے تھلے سر رکھ کے آرام نہ مزے نہ سون گے، کی ہوئے گا بڑا؟ دسو یار، اس کی رہائی کی کیا کریں گے؟ فکر کریں گے۔ آپ کو پتا کہ ہمارے بچے شیطان کے چنگل میں ہیں؟ کس کس کو یہ یقین ہے کہ ہمارے بچے شیطان کے چنگل میں ہیں؟ تو کون شیطان کے چنگل سے آزاد کرنے کے لیے جستجو کرے گا؟ کیونکہ ہمارا آخری چیلنج کیا ہے کہ اپنے بچوں کو کس کے چنگل سے آزاد کروائیں گے؟ شیطان کے چنگل سے آزاد کروائیں گے۔ اس پر آپ نے کام کرنا، محنت کرنی ہے۔ میں نے جو حوالہ پڑھا اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو اب سمجھ آ جائے گی، کیونکہ میں نے وضاحت کر دی ہے۔ زبور 78 پہلی آیت میں لکھا، آئے میرے لوگو میری شریعت کو سنو۔ یہ کن کے لیے؟ یہ والدین کے لیے۔ آئے میرے لوگو میری شریعت کو سنو، میرے منہ کی باتوں پر کان لگاؤ۔ سننا، پھر اس کے بعد کیا کرنا؟ کان لگانا۔ سننا اور اس کے بعد کیا کرنا؟ کان لگانا۔ بعض اس چرچ میں ابھی بھی لوگ بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں لیکن کان لگا کے نہیں سن رہے، اور بعض ایسے جو کان لگا کر سن رہے ہیں۔ میں بتا سکتا کہ کون کون کان لگا کے سن رہے ہیں، لیکن نام نہیں لینا کیونکہ میں شرمندگی نہیں چاہتا کسی کی۔ میری منہ کی باتوں پر کیا کر؟ کان لگاؤ،
میں تمثیل میں کلام کروں گا اور قدیم نعموں کو بیان کروں گا جن کو ہم نے سنا اور جان لیا، ہمارے باپ دادا نے ہم کو بتایا۔ ہمارے باپ دادا نے ہم کو بتایا۔ اگر آپ کے والدین نے آپ کو نہیں بتایا کوئی بات نہیں، آپ سیکھیں، آپ اپنے بچوں کو بتائیں۔ آپ اگر کہیں گے تو باقاعدہ کلاسز آپ کو اس پر دوں گا کہ آپ نے اس ہفتے اس دن اپنے بچوں کو کیا بتانا ہے، کیا سکھانا ہے، اگلے ہفتے آپ نے اپنے بچوں کو کیا بتانا ہے، کیا سکھانا ہے۔ اور پھر بعض دفعہ ہم کیا کہتے ہیں، انہوں دسنے بڑا ٹھیٹ ہے، سنتا ہی نہیں، وہ ٹھیٹ ہے دسی بھی ٹھیٹ بن جی، وہ ایک باری غلطی کرتا سی پھر 2 بار دسیے، پھر 4 بار دسیے، 10 بار دسیے، 100 بار دسیے، بچے نہ تو کوئی چیز قیمتی نہیں۔ جب اس طرح بتاتے رہیں گے ایک وقت آئے گا کہ بچہ پختہ ہو جائے گا۔ تو ہمارے باپ دادا نے ہم کو بتایا، اور جن کو ہم نے ان کی اولاد سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے، بلکہ آئندہ پشت کو بھی خداوند کی تعریف اور اس کی قدرت اور عجائب جو اس نے کیے بتائیں گے، کیونکہ اس نے یعقوب میں سے کی شہادت قائم کی اور اسرائیل میں شریعت مقرر کی، جن کی بابت اس نے ہمارے باپ دادا کو حکم کیا کہ وہ اپنی اولاد کو ان کی تعلیم دیں، تاکہ آئندہ پشت یعنی وہ فرزند جو پیدا ہوں گے جان لیں اور وہ بڑے ہو کر اپنی اولاد کو سکھائیں۔ آگے وہ اپنی اولاد بڑے ہو کر کن کو سکھائیں؟ اولاد کو سکھائیں۔ نہ صرف خود سیکھنا بلکہ اپنی اولاد کو سکھائیں، اپنی اولاد کو بھی یہ تعلیم دینی ہے کہ آگے اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، ان کو بھی کہنا ہے کہ آگے اپنی اولاد کو سکھائیں۔ جب اس طرح سلسلہ چلتا رہے گا تو میرا خیال ہے کہ خدا ترس نسل پیدا ہوگی، لوگ خدا سے محبت رکھنے والے پیدا ہوں گے، لوگ خدا سے ڈرنے والے پیدا ہوں گے۔ آج زیادہ تر پاسبان، زیادہ تر جو خدمت میں ہیں لوگ، ان کی بھی تربیت ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی یا تو وہ تربیت کے پروسیس سے گزرے نہیں، تو یا وہ پیسے کے لیے صرف خدمت میں آ گئے۔ جو ایسے لوگ ہیں ان کے لیے بھی تربیت کی ضرورت ہے، لیکن اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہوگی کس کی روشنی میں؟ پاک کلام کی روشنی میں۔ جب وہ خادم کو یا کسی کو دیکھیں گے کہ وہ اس کلام کی صداقت پر پورا نہیں اترا، تو اس کو سچ یا جھوٹ کی پہچان ہو جائے گی۔ آج لوگوں کو سچ اور جھوٹ کی پہچان نہیں ہے، آج صرف ڈالر کی پہچان، کھانے کی پہچان اور گفٹ کی پہچان ہے۔ تعلیم کا نہیں پتا کیا تعلیم دی جا رہی ہے۔ زندگی برباد ہوتی تو ہو جائے، نسلیں تباہ ہوتی تو ہو جائیں، لیکن تعلیم تربیت کو نہیں دیکھا جاتا۔ ایسے ایسے چرچ دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جو پیسے دیتے ہیں، آپ کو کہیں گے کہ آپ چرچ آئیں، کھانا بھی آپ کا ادھر ہوگا، آپ کو گفٹ بھی دیا جائے گا، 1000 روپیہ بھی دیا جائے گا، لیکن وہاں پر تعلیم نہیں ہوگی، وہاں پر شاید کوئی اور ہی تعلیم دی جائے، وہ تعلیم جو ہماری خواہش کے مطابق ہو۔ لکھا ہے کہ اخیر زمانہ، اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، تموتھیوس کا خط نکالا، دوسرا تموتھیوس اس کا آخری باب، اور اس کی دوسری آیت سے میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے کہ تو کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت مستعد رہ، ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے، اور ملامت اور نصیحت کر۔ ابھی میں نصیحت کر رہا ہوں، ملامت اور نصیحت کر، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے۔ یعنی صحیح تعلیم وہ کڑوی ہوں، جنیاں دوائیاں آپ کھانے ہیں، بیمار ہوئی ہے دوائیاں جو کھائی دیں، انہوں کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، تو کڑوی چیز جو جائے تو وہ ٹھیک کر دی، کلام بھی تھوڑا جا کڑوا ہوئے نا تو وہی صحیح رہتا ہے۔ کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ اپنے کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے، اپنی خواہش کے مطابق استاد بنا لیں گے۔ تعلیم نہیں ویکھنی کی فلانا میرا استاد، فلانا میرا استاد۔ اگر والدین نے صحیح تعلیم دی ہوگی گھر سے، بائبل کی ٹھوس تعلیم، خالص تعلیم، تو پھر یہ چیلنج جو ہے یہ سامنے نہیں آئے گا، اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے۔ حق کی طرف سے کانوں کو ہٹا لیں گے۔ حق کس کو کہتے ہیں؟ سچائی۔ سچائی تو کان ہٹا لیں گے تو کہانیاں تو متوجہ ہو جائیں گے۔ اس لیے کھانے کو نہ دیکھیں، بریانی کو نہ دیکھیں، پیسے کو نہ دیکھیں، گفٹ کو نہ دیکھیں، سوٹ کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ ہمارے بچے کو تعلیم صحیح مل رہی، اگر صحیح مل رہی ہے تو خوش ہو، نہیں
تو اس بات پر آج اگر کسی بچی کو گفٹ نہیں نہ ملا تو جی کر اگلی بار چڑھ لیا پادری صاحب ساڈے بچے نے گفٹ ہی نہیں ملیا. کدی یہ اس گل تو میرے کوئی ماں پیو نہیں آن کے لڑیا. پادری صاحب ساڈے سنڈے سکول چ بچے نو تعلیم ہی نہیں دیتی جاتی, انہوں پوچھا ہی نہیں جاتا, کوئی آئی ہی نہیں آتی. کدی میرے کوئی آن کے لڑیا. ہاں گفٹ نہیں ملیا پھر میرے ضرور آن کے لڑن گے کہ ساڈے بچے کی کوئی قدر نہیں, ساڈے بچے کی کوئی ویلیو نہیں. یہ ہمارے معاشرے کی تنزلی اور پستی کی علامت ہے کہ ہم خدا کے کلام کی پہچان بھول گئے. آخری بات کہوں گا, میں حوالہ نہیں پڑھوں گا, استثنا کی کتاب کے 6 باب میں لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے بیٹوں اور اپنے پوتوں سمیت خداوند اپنے خدا کا کیا ماننا, خوف ماننا. اور آج کے دن جو میں حکم دیتا ہوں یہ تیرے دل پر نقش رہے اور تو اپنی اولاد کے ذہن نشین کروا دے. راہ چلتے, اٹھتے, بیٹھتے اور لیٹتے وقت خداوند اپنے خدا کے احکام کا ذکر کرنا. یہ تیرے ماتھے پر ٹیکوں کی مانند ہو اور یہ تیرے ہاتھوں پر اور تیرے دروازے کی چوکھٹوں پر اور تیرے پھاٹکوں پر لکھے ہوئے. جب یہ سلسلہ ہوگا پھر معاشرہ جو ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے, پھر ہماری آئندہ نسلوں کے بارے میں ہم تعین کر سکتے ہیں. آخری بات کروں گا, کبھی جب گھر بنانا ہوتا ہے تو کبھی سوچا کہ گھر کیسا بنانا ہے, پہلے کہ ویسے ہی شروع کر دیتے ہیں. سوچتے ہیں نا, پہلے ذہن میں سوچتے ہیں کہ ہم نے گھر بنانا ہے, پہلے یہ سوچتے ہیں کہ گھر بنانا ہے. پھر اگلا کیا سوال ہوتا ہے, کیسا بنانا ہے. اس کے لیے کیسا بنانے کے لیے پھر ہم کس کے پاس جاتے ہیں, نقشہ نویس کے پاس. وہ نقشہ بنا کے دیتا ہے کہ اس طرح کا آپ کا گھر ٹھیک رہے گا. تو وہ جب نقشہ بھی مل جاتا تو کیا اسے گھر بن جائے گا؟ کلا نقشہ نہیں, آج میں تو صرف نقشہ دیتا ہے. اس نقشے پر آپ نے تعمیر کرنی ہے. نقشہ نویس جو ہوتا ہے اس نے وہ کیا کرتا ہے, نقشہ بنا کر دے دیتا ہے کہ اس طرح آپ کا گھر جو اچھا بنے گا. تو وہ نقشہ اگر لے کر انسان جیب میں ڈال کر خوشی خوشی پھرتا رہے کہ جی میں نے نقشہ بنا دیا تو وہ گھر بنے گا نہیں. اس پر کام کرنا پڑے گا. اس کے لیے بجری کی ضرورت ہے, اس کے لیے سیمنٹ کی ضرورت, ریت کی ضرورت, اینٹ کی ضرورت, مزدور کی ضرورت, سریے کی ضرورت, ٹائر ٹیر کی ضرورت, پھر جا کر وہ گھر بنے گا. اسی طرح میں نے آج نقشہ دیا, اس نقشے پر کام آپ نے کرنا ہے. آپ کام کریں گے, اچھا معاشرہ بنے گا, اچھی نسلیں بنیں گی, اچھے بیٹے بنیں گے, اچھی بہویں بنیں گی, اچھے شوہر بنیں گے. لیکن اگر ہم نہیں کریں گے پھر دوسرے دے دھیاں بھینوں پھر اصل ساڈے جتنے ساری بیبیاں بھینوں دے شادیاں ہوندیاں وہ بیچاریاں بد دعاواں ہی دیندیاں رہندیاں. 26 چک ایک بھین ہے وہ بڑا روندی, میرے سہرے نہیں چنگے, میرے سہرے نہیں چنگے. 3 پتر ہوئے انہوں دے. میں انہوں ایک دن کہا میں باجی میری سن گل تو اپنے سہرے تے کرلانی ہے, چیخنی چلانی, میرے سہرے نہیں چنگے. 3 پتر نہیں, 3 پتروں کی ایویں تربیت کر کے تیری نو آن کے کہے, تیرے 3 نو آن کے کہن کہ میری ساس نے واقعہ تربیت کی تھی. دوسروں کو ہم کہتے ہیں لیکن ہم خود بھی وہی کام کر رہے ہیں. آخری جو چیلنج ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے, اپنے بچوں کو شیطان کے چنگل سے آزاد کرنا. خدا مجھے اور آپ کو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے. آمین.